جی السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹائم سائیکالوجی کے اوپر ایک سیریز آف ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ میں ناظرین کو آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائم سائیکالوجی ہے کیا چیز، جسے ہم کرونو سائیکالوجی بھی کہتے ہیں۔ ٹائم سائیکالوجی یا کرونو سائیکالوجی وہ کانسیپٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بیہیویئر کسی ایک ٹائم کرتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اگر آپ دوسرے ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو 24 آور آف دا ڈے ہوتے ہیں اس کو میں نے 6 ٹائم سلاٹ پہ آپ کو ڈیوائیڈ کیا تھا۔ جو پہلا ارلی مارننگ کا ایک سلاٹ ہے، پھر لیٹ مارننگ کا سلاٹ ہے، پھر آفٹرنون کا سلاٹ ہے، کہ آپ کو کون کون سے ٹائم سلاٹ میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور جو آج کی ویڈیو ہے وہ آفٹرنون کے اوپر ہے کہ آفٹرنون ٹائم میں آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں، آپ کے اندر کچھ چیزوں کی پیک آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیٹ جو مارننگ ہے اس کے اندر آپ ہائیلی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو لرننگ اور فوکس اور اٹینشن والے نیورو کیمیکلز ہیں وہ زیادہ پیک پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ سلاٹ کراس کرتے ہیں، فیز کراس کرتے ہیں، تو آپ آفٹرنون کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آفٹرنون کو ٹچ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے تھک چکے ہوتے ہیں، آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے، تو آپ کو جو پہلا کام کرنا چاہیے، آپ کو ایک بریف لنچ لینا چاہیے۔ جو بھی آپ روٹین میں لیتے ہیں، آپ کوشش کریں، اگر آپ کی ورکنگ کلاس ہے تو آپ بالکل بڑا سمپل سا اور بڑا لائٹ سا آپ لنچ لے سکتے ہیں۔ لنچ کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نیپ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو سونے کا سلاٹ ہے ہمارے اندر، جو کلاک ہے نا سونے کا، وہ بیسیکلی 2 ردم لیتا ہے 24 گھنٹے میں۔ یعنی کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو 2 بجے کے قریب، یعنی کہ دوپہر کے قریب آپ پھر سونے کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ردم کو نا چیلنج کر دیتے ہیں، ہم سوتے نہیں ہیں، ہم ایسا ہی چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانزیشن والا ٹائم ہے، یہاں پہ ہمیں جو سونا چاہیے، تو آپ ہلکا سا نیپ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیپ والی ایکٹیویٹی آپ کو ایک ریفریش کر دے گی، آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ جیسے آپ نیپ لے کے اٹھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ مارننگ والے سلاٹ میں دوبارہ آ گئے، جس میں آپ کو ایک دفعہ اور انٹلیکچوئل ٹائم سلاٹ مل جاتا ہے، جس میں آپ ایک اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو اس طرح نیپ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نیپ نہیں لے رہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ٹائم میں ایسے کام کر لیں جس میں زیادہ انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں آپ کو زیادہ برین سٹارمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پہ سوشلائز کر سکتے ہیں، لنچ کسی کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں، کوئی ایسے کام کر لیں جو روٹین کے کام ہیں۔ فرض کریں آپ نے کوئی فائل ورک کرنا ہے، فائل کو سیٹ کرنا ہے، ڈیٹا کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، انفارمیشن کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، تو آپ روٹین کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو انٹلیکچوئل کام نہ کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لنچ کیا ہوتا ہے، لنچ کے فوراً بعد ویسے بھی آپ کو کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لنچ کرنے کے بعد آپ کا زیادہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ سٹومک کی طرف جاتی ہے، تو برین تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن سے، تو آپ نے ظاہر ہے وہ برین والی ایکٹیویٹی ذرا کم کرنی۔ تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ٹائم ایک کافی یا چائے بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی سٹیمولنٹ اگر آپ کو چیز لینا چاہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چائے یا کافی یہ اس کا آخری ٹائم سلاٹ ہے، اس کے بعد جتنے بھی 3 سلاٹ اور آنے ان میں چائے اور کافی ڈسکرج کی جاتی۔ تو اس ٹائم سلاٹ میں اگر آپ کوئی چائے کافی لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، اس ٹائم سلاٹ کے اندر آپ نے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن، کوئی برین سٹارمنگ، کوئی ایسی میٹنگ جس میں آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، بڑا کوئی امپورٹنٹ آپ کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو اس ٹائم سلاٹ میں اس کو ڈسکرج کریں۔ تھینک یو سو مچ۔